صبح کے بج چکے ہیں 6:30۔ تو پردھان بھیا صبح کا گڈ مارننگ۔ اور میں کٹرا دیوان کھیرا کی رہنے والی ہوں، گنیش دادا کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنی لائف میں کچھ فیصلے ایسے لیے کہ وہ فیصلہ لینا میں نے صحیح سمجھا، لیکن سامنے والے کو صحیح نہیں تھا وہ فیصلہ۔ اور ہم سے ایک باری میری بہن تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، اور آخری سانس اس کا چھوٹتے وقت وہ بول گئی تھی کہ بہن میرے بچے کو دیکھ لینا اور میرا گھر سنبھال لینا۔ تو اپنی ممی پاپا کی جا کے خلاف میں اپنی بہنوئی سے کورٹ میرج کرا لیتی ہوں، ٹھیک۔ وہ شادی چلتی ہے 1 سال، اس سے زیادہ نہیں چل پاتی ہے، اور میں آ جاتی ہوں واپس اپنے ماں باپ کے گھر۔ اور بھیا آج اس بات کو میں کیوں میں بول رہی ہوں، کیوں رکھ رہی ہوں، کیونکہ کسی کی بیٹی گھر سے چلی جانا، اس ماں باپ کو تانے لوگ کیسے دیتے ہیں، میں اس لیے بول رہی ہوں۔ پردھان بھیا اس بات کو ہو چکے ہیں 12 سال، اور میرے گاؤں کے پاسی 2 ہی 4 پاسی ہیں جو ہم 12 سال سے مجھے ٹورچر کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں دارو پی پی کے۔ میری ماں کو باپ کو بھی 1 سال گالی دیے ہیں پردھان بھیا کو، یہاں تک یہ بھی بولے ہیں کہ تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے رہا، میں فیصلہ کروا کے تیرے گھر پہ ساری بیٹیوں کو بیٹھا دوں گا۔ تو بھائی آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ بیٹیوں سے دشمنی کون سی ادا کرنا چاہتے ہو؟ میں بھیا برداشت کرتی تھی، سنتی تھی، سنتے میں گاؤں میں رہی ہوں 5 سال، تو میں کانوں سے سنتی تھی، اور میں رو کے کیسے بھی کر کے میں ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ میں گالیاں بہت سنی ہیں سب کی، اور اپنے بیٹے کو پالتی تھی۔ جب میرا بیٹا سیانہ ہو جاتا 5-6 سال کا، تو میں چھوڑ کے آتی ہوں یہاں دلی میں میں جھاڑو پوچھا برتن کھانا کا کام کیا 1 سال کوٹھی میں، اور اس کے بعد تب ہاسپیٹل کی ہم کام سیکھا، اس کے بعد دھیرے تب میں آج اس مقام پہ پہنچی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب میرا سمے خراب تھا تو یہ گاؤں سماج کیا کر رہا تھا، کہاں تھا؟ تب نہیں گاؤں سماج کو دکھتا تھا کہ میں کیسی رہتی ہوں، کیسے نہیں، میرے گھر میں کھانے کو ہے کہ نہیں ہے، تب نہیں گاؤں سماج دیکھنے آتا تھا۔ تو یہ میرے گاؤں کی 2-4 پاسی ہیں پردھان بھیا، وہ جینا حرام کر دیے۔ ایک پاسی 1 سال اکڑ دارو پی پی کے مجھے، ماں کو، باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو گالی دے دے کے بہت پریشان کیا۔ اس کے بعد پھر ایک پاسی 6 منتھ سے دارو پی کے اندر گھس جاتا ہے۔ میری بوڑھی ماں ہے، میری جوان بہنیں ہیں، ان کو نوچنا دھپوچنا، دھکا مکی کرنا اور گالیاں دینا، یہ سب چلتا رہا۔ ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ کہاں تک میرے اوپر ہاتھ تک بھی چھوڑا ہے وہ پاسی جو 6 مہینہ سے میرے گھر آ رہا ہے، کیونکہ میرے بھائی چھوٹے تھے، میرا باپ 1 پیر کا ٹوٹا ہوا، میری ماں بوڑھی ہے، ہم بہنیں تھے، ہم لوگ برداشت کیے۔ لیکن اب بات آئی ہے میری بہن کی، اور پردھان بھیا اس کی پنچایت میں آپ شاید آئے بھی ہیں، اور آپ کو لے کے آیا تھا میرے گھر پنچایت کرنے، اور کیس ٹھونک کے آیا تھا اناؤ میں۔ تب میں نے یہی بات آپ کو بولا تھا کہ پردھان بھیا یہ کیس تو اناؤ میں ٹھونک کے آیا، یہ آپ کو لے کے آیا یہاں فیصلہ کرنے۔ تب میری ممی میرے گال پہ چانٹا مارا تھا۔ میں وہی سنتوشی ہوں، میں زیادہ بولتی نہیں ہوں۔ ہمیں بھی جو 2-4 پاسی بھی بھونک رہے ہیں نا، ہم کو ان کو بنا بولنے بھیا جواب دینا بہت اچھے سے آتا ہے، اور
میں آگے اس لیے بات رکھ رہی ہوں آپ کی کیونکہ آپ گاؤں کے پردھان ہو. آپ بھی ہم کو کہو گے کہ بیٹا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے میرے پاس تو آتی، میرے پاس تو بات کرتی. تو ہم بھیا کسی کا کچھ نہیں میں لیے ہوں. میں اپنا دلی میں جاب کرتی ہوں اتنی دور، اور میرا بیٹا رہتا میری ماں کے پاس. بہت اسٹرگل کیا. میرے گاؤں نریگا تال یہاں سے لے کے گوری پنچم کھیرا کٹرا کے تال سپتن میں نے کام کیا ہے بھیا. پھروا تک چلائی ہوں کھیتوں میں کھرپی لے کے 8 گھنٹہ بھیا دھوپ میں کام کیا. تب یہ گاؤں سماج کہاں تھا، کہاں سو رہا تھا. تب نہیں گاؤں سماج کو آنکھوں سے دکھتا تھا کہ یہ کیسے کھا کما رہی ہے. آج جب ہم اچھے پوسٹ پہ آ گئی ہوں، کما رہی ہوں، اپنی فیملی کو دیکھ رہی ہوں. ہاں میں کماتی ہوں تو فیملی کو دیکھتی ہوں. کیوں دیکھتی ہوں؟ کہ بیٹی اور بیٹا میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر میرے ماں باپ مجھے پڑھائے لکھائے ہیں، پال پوس کے سیانہ کیے، ہم ان کو کما کھلا رہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ گاؤں سماج کو کیوں دقت ہے؟ کوئی دشمنی ہے تو میری ماں سے بولو، باپ سے بولو. بیٹیوں سے کیا لے رہے ہو دشمنی یار؟ ان کے شادی ہو جاتی، ان کا بسا بسایا گھر توڑوا دے رہے ہو. تو اس سے تو برا میں نہیں بولوں گی کیونکہ صبح کا ٹائم ہے. لیکن آج صبح کا وقت ہے، جو زبان سے میری نکلے گا میرا گھر برباد کرنے میں، یہی گاؤں کے پاس ہی لگے رہے ہیں، میرا گھر ستیہ ناش کر دیے. دوسری بہن کا شادی ہوا ہے، اس کا 8 سال سے کیس چل رہا ہے پردھان بھیا، وہ اس کا گھر تہس نہس کر دیے. تو اب تو برداشت کے باہر 12 سال میں سب کی ٹورچر سنا ہے، گالیاں سنا ہے گاؤں میں. جب میں اتنی دور ہوں دلی میں، نہ کسی سے لینا نہ دینا، اپنا کھا کما رہی ہوں، مجھے بھی گالیاں دے رہے ہیں کہ تو پھیپے کرتی ہے، کچھ کر نہیں پاتی ہے. تو پردھان بھیا میرے پاپا آئے بھی ہیں آپ کے پاس، تو یہ 2-4 پاس ہی ہیں میرے گاؤں کے، ان کو سمجھا دو. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. اور میں آگے تو دیکھ لوں گی ان کو کیسے آگے کی زندگی مجھے کاٹنا ہے. وہ ایک کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے ایک، وہ اتنی ٹائم ہمیں بیٹے کے پاس ہونا چاہیے. لیکن پردھان بھیا آپ بتائیں، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اپنے بیٹے کو کیسے سنبھال لیں گے، کیسے ٹھیک کرائیں گے؟ میری اماں کے پاس ہے وہ گاؤں میں، وہ ہم کو 12 سال ہو گیا مجھے سب کی گالیاں سن کے گاؤں سماج کے لیے. لیکن اب پردھان بھیا بات آئی ہے میری بہنوں کے اوپر، تب میں آپ کے سامنے بات رکھ رہی ہوں. میں گاؤں میں نہیں ہوں، میں ہوں ڈیوٹی پہ. اور یہ ویڈیو کے دوارا میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پردھان بھیا اسی گاؤں میں مجھے بھی رہنا، ان کو بھی رہنا ہے. تو یہ سب کرنا اچھی بات نہیں ہے. کسی کی بیٹی کو کچی پکی بات بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لو. بھیا دارو پی کے آتے ہیں، بےعزتیاں کر رہے ہیں کھلے عام، میرے گھر میں گھس جاتے ہیں. 12 سال ہو گیا یہ سب ٹورچر سہتے. اب میں ہوں اتنی دور، لیکن رات بھر دماغ میں ٹینشن رہتی ہے. میں 2 گولیاں نیند کی کبھی کبھی کھاتی ہوں، تب مجھے نیند آتی ہے. تو بھائی انسان بھگتا رہے گا، کب تک بھگے گا؟ جب پیچھے دیکھتا نا گھوم کے، تو یا تو سامنے والے کو ختم کر دیتا یا تو خود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو پردھان بھیا ابھی میں آپ کے آگے باتیں رکھ رہی ہوں کہ ان کو سمجھا دو. کیونکہ بھیا ایک جمپل بتا رہی ہوں آپ کو کہ مدھو مکھی چھتا اوپر لگاتی ہے پیڑ پہ، اس پہ تم بنا بولے اس کو تم ٹورچر کرو گی اور ڈھیلا پھینک کے مارو گی تو وہ کیا کرے گی؟ تم کو تو نوچ کے کھا جائے گی. ویسا میرا حال ہے. اگر میں گاؤں گلی چھوڑ کے میں دلی میں جاب کر رہی ہوں
اور اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں، اپنے کو دیکھ رہی ہوں، اپنی فیملی کو دیکھ رہی ہوں، تو بھائی یہ سماج کو کیا دقت ہے، یہ گاؤں کو کیا دقت ہے، کیا دقت سماج کو ہے، گاؤں کو؟ جب 12 سال پہلے میرے گھر میں کھانے کو نہیں تھا تو یہ گاؤں سماج کہاں سو رہی تھی؟ پردھان بھیا کہاں تھے یہ لوگ؟ تب نہیں آنکھوں سے دکھتا تھا؟ تو پردھان بھیا ان کو سمجھا دو، مجھے آپ کا نام نہیں پتہ ہے، آپ ٹیچر بھی ہو پردھان بھی ہو اتنا پتہ ہے، میں کئی بار آپ کے پاس آئی بھی ہوں اپنی ڈاکومنٹس ٹھیک کروانے، لیکن ڈاکومنٹس نہیں ٹھیک ہوئے، پھر میں وہ سارے ڈاکومنٹس اپنی ٹھیک کروائی دلی سے۔ تو بھیا ہاتھ جوڑتی ہوں میں آپ کے آگے، اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی کر رہی ہوں، ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بھیا یہ پاسیوں کو سمجھا دو کہ میرے گھر کے فیملی کے پیچھے نہ پڑے، تو ٹھیک ہے۔ اور ہم آ کے پردھان بھیا بیٹھ کے بات کریں گے، ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں ویڈیو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں اور نہ میرے پاس ٹائم ہے۔ پیشنٹ کا یہاں پہ پائپ پڑا ہوا ہے، یہاں مجھے پیشنٹ کو سکشن بھی کرنا پڑتا ہے اور کریٹیکل پیشنٹ ہے۔ میرے انسٹاگرام پہ ویڈیوز پڑے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ 57 ویڈیو پڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور میں بہت اسٹرگل کر کے پردھان بھیا اس پوسٹ پہ آئی ہوں، اور مجھے نہ ٹورچر کیا جائے، یہ پاسیوں کو سمجھا دو۔ 2 ہی 4 پاسی ہیں، وہ میرے بھائی کو سرعام دے رہے ہیں دھمکی کہ میں کھینچ کے ماروں گا، جب کھینچ کے مارو گے تو اس کے آگے بھی کوئی نہ کوئی تو چارہ ہوگا ہی۔ تو پردھان بھیا ان لوگوں کو سمجھا دو، اور میرے پاپا شاید آئے بھی ہیں آپ کے پاس، اور یہ سب ٹھیک نہیں ہے گاؤں گھر میں، اور وہی گاؤں سماج ہم لوگن کے گھر توڑوا دیے، اور وہی گاؤں سماج تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ گاؤں میں ہو، گاؤں میں رہتی ہو۔ پردھان بھیا کسی کی بیٹی اگر ختم ہو جائے، مر جائے، تو یہ گاؤں سماج کو منظور ہے۔ اگر کسی کی بیٹی شادی شدہ ہو کے میکے میں بیٹھے گی اور کھلائے گا اس کا ماں اور باپ، لیکن یہ بات گاؤں سماج کو نہیں ہضم ہوتی ہے، کہیں گے کیوں رہ رہی ہے جب کیوں کھلانے نہیں آتے ہیں اور نہ پالنے آتے ہیں، کھلا رہا میرا باپ، ٹھیک رکھ رہا میرا باپ، اور سماج کو اتنی دقت ہوتی، گاؤں کی اتنی دقت ہوتی ہے، ارے فلانے کی بیٹی بیٹھی ہے، ارے کیا تم ان کا خرچہ پورا کرنے آتے ہو؟ تم ہی لوگ ان کا گھر توڑوا کے بیٹھا دیے ہو، تم ہی لوگ تانا دے رہے ہو، تو یہ سماج چاہتی کیا ہے؟ یہ گاؤں سماج چاہتا کیا ہے؟ میں آج تک 12 سال سے یہی دیکھ رہی ہوں۔ تو پردھان بھیا 2 4 پاسی ہیں، وہ آپ کے پاس آئے بھی ہوں گے، تو ان کو سمجھا دو ابھی کہ گاؤں کی بات گاؤں میں ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پردھان بھیا آپ کے سمجھنے سے نہیں، جب یہ سمجھیں گے تو ہمیں یہاں سے بہت کچھ آتا ہے، میں بولتی نہیں ہوں اب، لیکن بنا بولے سب کچھ جواب دینے کی چھمتا ہے۔ جب آپ سے نہیں یہ لوگ سمجھیں گے، نہیں آپ کا پردھان بھیا کہنا مانیں گے، تو اس کے آگے میرے اندر چھمتا ہے کہ میں ان کو دیکھ لوں گی، اور عزت بے عزت بہت ہوئی ہوں، کوئی چیز کی سیما ہوتی ہے، لیکن نہیں، پردھان بھیا آپ کے آگے بات رکھی ہوں میں، کیونکہ میں گاؤں میں نہیں ہوں۔ بھیا میری 6 مہینہ میں چھٹی ہوتی ہے، اور میں اگلے مہینہ کوشش کروں گی، ٹھیک ہے، آفس میں اپلیکیشن دوں گی کہ سر مجھے چھٹی دے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ تو چھٹی مل گئی تو میں آ بھی سکتی ہوں، اور نہیں چھٹی ملی تو یہ ویڈیو کے دوارا بھیا آپ سے مجھے ہیلپ چاہیے، اور میری ہیلپ کیجیے، کیونکہ میں گاؤں کی بیٹی ہوں۔ کیونکہ بھیا ایک بیٹی ختم ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر شادی شدہ ہو کے کسی کی بیٹی میکے میں بیٹھتی نا، تو پردھان بھیا زندہ لاش بن کے
ہم لوگ زندہ لاش بن کے جی رہے ہیں، ایسی زندگی ہے، اندر اندر ایسی گھٹن ہوتی ہے، لیکن اوپر والا ہے سب کے ساتھ۔ تو ابھی بھیا ناشتے اور میں اندر کام کرنے جا رہی ہوں، پیشنٹ کو چھوڑ کے باہر آئی ہوں، تو میں آ کے پھر آپ سے بات کر رہی ہوں۔